بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت پریشان رہتا تھا کیونکہ ملک میں چوری اور ڈکیتی عام تھی۔ باوجود کوشش کے بھی وہ اس پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ پریشانی میں محل سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا ایک لکڑہارا بہت محنت سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ لکڑہارا بادشاہ کو دیکھ کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کسی شاہی سواری پر نہیں آئے؟ بادشاہ نے اپنے پریشانی کی وجہ بتائی تو اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے سر ہلایا تو وہ بولا، اگر آپ مجھے کچھ دن ملک پر حکمرانی کی اجازت دیں تو مجھے امید ہے کہ یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا، اگر ملک میں کسی بھی طرح کی چوری ہو جائے تو فوراً چور کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور جو اس کی سفارش لے کر آئے گا اس کو بھی پھانسی دے دی جائے گی۔ لوگوں نے اس حکم پر توجہ نہ دی اور اگلے دن کسی کے گھر سے زیورات چوری ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا چور کو فوراً پکڑا جائے، اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر چور پکڑنے میں ناکام ہوئے تو ان کی جگہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ تو کچھ روز گزرنے کے بعد سپاہی چور پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں جیل میں بند کر دیا۔ لوگ اب ڈر کے مارے سفارش نہ کریں۔ وہ بادشاہ کے باپ کے پاس گئے اور اس سے گزارش کی وہ بادشاہ سے معافی دلوا دے۔ وہ ان کے ساتھ جانے پر راضی ہو گیا۔ بادشاہ نے جب سفارشی کے طور پر اپنے باپ کو دیکھا تو سپاہی کو حکم دیا ان کو جیل میں بند کر دے۔ پھر ان کے مطابق جو حکم جاری کیا گیا تھا اس کی تکمیل کر دی گئی۔ چوروں کے سر قلم کر دیے گئے اور جو سفارش لے کر آیا تھا اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس صورتحال نے سب لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ اب کوئی رستے میں بھی پڑی ہوئی چیز دیکھتا تو اس کو اٹھانے کی ہمت نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ ملک سے چوریاں ہونا ہی بند ہو گئیں۔ 40 روز بعد بادشاہ لکڑہارے کو بلایا اور سلطنت کا نظام اس کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ اس کی حکمرانی اور اصول پرستی سے اتنا خوش ہوا کہ اس کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ دوستوں، اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ صبح اٹھتے ہی 3 کام کر لو، رزق بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ صلح اخلاص کا ورد کرو، درود پاک کا ورد کرو، کثرت سے کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔